السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل دلی کے اندر جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی گئی اندرا گاندھی اسٹیڈیم کے اندر، اور اس کے اندر مولانا ارشد مدنی نے بہت ہی شاندار بیان دیا۔ اور اس کانفرنس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا جو مسلمانوں کے جو قانون ہیں، آئین ہیں، اس پر بات کی جائے کہ جگہ جگہ مسلمانوں کو جو پریشان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ وقف بورڈ کی زمین کو لے کر ہوں، چاہے وہ کسی اور ویسے ہوں، اس سلسلے میں وہاں پر بات رکھی گئی۔ اور اس کانفرنس میں جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو صدر ہیں مولانا ولی رحمانی، انہوں نے بھی بہت ہی شاندار بیان دیا اور وقف بورڈ کی حقیقت بتائی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ قانون پاس ہو گیا تو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا مسلمانوں کو۔ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمارا مدرسہ ہی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، ہم کیوں اس کے اوپر آواز اٹھائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو قانون ہر کسی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اذیت والا ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت بڑا بیان بھی دیا، اعلان بھی کیا۔ چلیے سب سے پہلے مولانا ولی رحمانی کا وہ بیان سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کریں گے۔ ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھیے یہ بہت ہی خطرناک ترمیم۔ خدا نخواستہ اگر یہ قانون بن گیا تو ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری عیدگاہیں، ہمارے قبرستان، ہمارے شیعہ بھائیوں کے امامبارے، درگاہیں، یہ سب کے سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی اہم لڑائی ہے اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں اس لڑائی کو لڑنا ہے، اور جو کچھ ملت کے قائدین جو آواز دیں اس آواز پر لبیک کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ فضیل ایوبی صاحب آپ سے تفصیل بیان کریں گے، لیکن اس قانون کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ وقف بائی یوزر کا ایک قانون پہلے سے ہے۔ اگر کوئی چیز مسجد یا قبرستان یا عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو اس کو مسجد ہی مانا جائے گا، اس کو قبرستان تسلیم کیا جائے گا، اس کو عیدگاہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے برادران وطن کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی جگہ طویل عرصے سے مندر کے طور پر، تیرتھ استھان کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے تو ان کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اب یہ قانون اتنا خطرناک ہے کہ جو چیز صرف استعمال کی بنا پر کسی وقت کو نہیں مانا جائے گا، اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا، گورنمنٹ ڈاکومنٹ مانگے گا۔ آپ سوچئے دلی کی جامع مسجد 400 سال پہلے بنی، آج اگر کوئی آپ سے اس کے ڈاکومنٹ مانگے، اس کے دستاویز مانگے، کیا اس کا دستاویز دینا ممکن ہے؟ حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے، قطب شاہی دور کی ہے، وہ بھی تقریباً 300-400 سال پہلے کی ہے۔ اگر کوئی شخص، حکومت آج یہ کہے کہ آپ ثبوت دیجئے کہ کیسے اس کو مسجد مانا جائے، ہم آپ اس کا ثبوت فراہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے مدرسے ہیں، قدیم مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، ماشاءاللہ 150 سال اس پر گزر چکا ہے، اور بھی اس کے قریب العمر کئی مدرسے اس ملک میں موجود ہیں۔ اس زمانے میں لوگ زبانی عطیہ دے دیتے تھے، مدرسہ بن جاتا تھا، تعلیم کے لیے اس کا استعمال ہونے لگتا تھا، عوام بھی اس کو مدرسہ تسلیم کرتی تھی، اور حکومت بھی اس کو مسلمانوں کی ایک تعلیمی پراپرٹی تسلیم کرتی تھی۔ آپ فرض کیجئے کہ ایک ایسے قدیم اداروں سے اگر دستاویز مانگا جائے تو اس کا پیش کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ تو یہ قانون میں ایسی ترمیم ہے وقف بائی یوزر کو ختم کرنے کی کہ ہماری ہزاروں مسجدیں، مدرسے، قبرستان، درگاہ، یہ سب حکومت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے، اور ہمارے لیے اس کو قانون کی طاقت سے منوانا مشکل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص قانون وقت کے ساتھ رکھا گیا ہے، لمیٹیشن ایکٹ کا۔ حکومت کے قانون میں
بہت سی زمینوں پر ایک مخصوص مدت تک اگر کوئی شخص قابض ہو تو وہ اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اس سے مستثنا کیا گیا، ان میں وقف بھی ہے۔ وقف پر ناجائز قبضہ کتنا بھی قدیم ہو، کتنا بھی پرانا قبضہ ہو، اس کے قبضے کی وجہ سے اس کو قابض کی ملکیت نہیں سمجھا جائے گا۔ وقف بورڈ اپنے کاغذات کے ذریعے، اپنے دلائل کے ذریعے سچائی کو ثابت کر سکے گا، زمین واپس لے سکے گا۔ اب جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ جو مستثنا کیا گیا تھا وقف کی زمین کو، اور بھی بہت سی چیزیں اس سے مستثنا ہیں، سرکاری زمینیں بھی مستثنا ہیں، یہ صورتحال ختم ہو جائے گی۔ گویا جو ناجائز قابضین ہیں ان کو اور تقویت پہنچائی جا رہی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور وہ ایسی جائیدادوں پر قابض ہو جائیں گے۔ ہندوستان میں جتنے مذہبی مقاصد کے لیے جو املاک ہیں ان کے لیے ان اداروں کے قانون موجود ہیں کہ اسی مذہب کے ماننے والے اس کا انتظام کریں گے، گردوارہ کا سکھ کریں گے، مندروں کا ہندو بھائی کریں گے، یہ عیسائی بھائی وہ اپنے اداروں کا کریں گے۔ لیکن اس قانون میں آپ دیکھیے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وقت جو خالص ایک اسلامی ادارہ ہے اور مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت سے جڑا ہوا ادارہ ہے، اس کو اس میں اس کی مینجمنٹ میں، اس کی انتظامیہ میں مسلمان ہونے کا شرط ختم کر دی گئی۔ وقف کونسل میں ایک اچھی خاصی تعداد غیر مسلم لوگوں کی ہو سکتی ہے، وقف بورڈ میں بھی غیر مسلم بھائیوں کی ہو سکتی ہے، وقف آفیسر کے لیے بھی مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ آپ سوچئے، اور 2 غیر مسلم تو لازمی طور پر اس کے ممبر بنائے جائیں گے۔ آپ غور فرمائیے کہ اگر آپ کی مسجد ہو، آپ کا مدرسہ ہو، آپ کا عیدگاہ ہو، آپ کی کوئی مذہبی پراپرٹی ہو اور اس کا انتظام غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں ہو، تو کیا وہ ان اداروں کا تقدس اور ان کی عظمت اور اس کے مقاصد کو قائم رکھ سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اتنا خطرناک یہ ترمیمی بل ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ پاس ہو گیا تو ہمارے لیے ملک بھر میں جو ہماری دینی شناخت اور دینی مقاصد کی پراپرٹیز ہیں وہ سب ان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ زمینیں ہم حکومت کی دی ہوئی نہیں ہیں، یہ ہمارے آبا اجداد کی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کہ ان کی مالی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے بعض ثواب کو جاری رکھنے کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا وقف کرتے ہیں، یہ سب حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے اور ہر قیمت پر اس کے خلاف ہمیں جدوجہد کرنا ہے، اور ہماری دینی تنظیمیں جب اس کے لیے دعوت دیں تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ مل جل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے بعض بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض خبیث اور بدقیمت لوگوں نے اہانت کی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہمارا دین ایسا دین ہے، بھائی چارے کا دین، انصاف کا دین، کہ ہمارے دین میں کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا۔ ہم دیویوں دیوتاؤں کی پوجا نہیں کرتے اور کر ہی نہیں سکتے، لیکن قرآن مجید نے کہا کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی، جو ہمارے ہمسائے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا رکھیں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کے جذبات مغلوب نہ ہو۔ اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا قانون مذہب کی مذاہب کی
तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियतों की तौहीन के सिलसिले में गवर्नमेंट को लाना चाहिए, जिसमें इसको संगीन जुर्म माना गया, जिसमें इसको बहुत ही खतरनाक जुर्म माना गया हो, उस पर मुनासिब हाल सजा मुकर्रर की गई और उसके सजा का नफाज और उस मुकदमे के जरिए जालिम को जुल्म से रोकना आसान। हम कहते हैं हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है, मुसलमान तो ये समझता है कि अगर हमारे जिस्म का एक एक कतरे लहू भी आप पर कुर्बान हो जाए तो कम, लेकिन हमारा सीना इतना कुशादा है कि हम कहते हैं कि उस कानून में ऐसी चीज़ें लानी चाहिए इस मुल्क की बड़ी मजहबी इकाइयों के बारे में, हिंदू मजहब की मुक़द्दस शख्सियात, मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, कि अगर कोई आदमी इसकी इहानत करेगा तो उसको एक सख्त सजा दी जाएगी और वो मुकदमा एक मुख्तसर मुद्दत मुतय्यन की जाए कि 1 महीने में 2 महीने में फास्ट। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे मौलाना वली रहमानी जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, कितना शानदार तरीके से वक्फ बोर्ड के बारे में बताया कि वक्फ बोर्ड का अगर कानून पास होता है तो इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान हैं, और मुसलमानों को जागरूक कराया वक्फ बोर्ड के हवाले से। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम वक्फ बोर्ड के फैसले तक इंतज़ार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वक्फ बोर्ड के लिए खूब दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फैसले को हमारे हक में बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।